نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہر طرح کی ضلالت سے، گمراہی سے، جہالت سے پاک ہے اور دلائل، براہین ان سے آراستہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا، خوش ہوئے ہم اسلام تمہارے لیے دین منتخب کر کے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دین مکمل ہے، اس میں کوئی چیز نئی نہیں ڈالی جا سکتی، نہ ہی اس میں سے کوئی کم کی جا سکتی ہے۔ کسی قسم کا شرک، بدعت، خرافات، توہم پرستیاں، جھوٹ دین میں اب ملاوٹ کے طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ دیگر مہینوں کی طرح جیسے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوا، آج محرم کی کچھ 26 تاریخ ہے اور 3 یا 4 دن بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی طرح کی خرافات اور جاہلانہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔
آج کے خطبات جمعہ میں ہم سفر کے مہینے کے حوالے سے جو زمانہ نبوت کے اندر اہل عرب کے اندر خرافات، رسومات، توہم پرستیاں، بدشگونیاں پائی جاتی تھی وہ، اور جو آج کے دور کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ سفر کا مہینہ، اس کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمیہ بذالک لخلو بیوتہم، کہ جو عرب کے لوگ تھے، کیونکہ اسلام کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 تو یہ ترتیب کے ساتھ ہے اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو ان 3 مہینوں کے اندر جنگ و جدل سے منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ یہ اللہ کے مہینے ہیں، ادب والے، حرمت والے مہینے ہیں۔ تو کیونکہ محرم ان حرمت والے مہینوں میں سے ترتیب کے ساتھ آخری مہینہ آ رہا تھا، تو اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جہاد، جنگ و جدل کے لیے اور سفر کے لیے نکلتے تھے، اور ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو اردو میں ہم لفظ سفر استعمال کرتے ہیں نا، یہ عربی میں سفر ہے، سواد کے ساتھ۔ سین کے ساتھ ہو تو سفر وہ ہوتا ہے جو ہم گھر چھوڑ کر کہیں جانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور سواد کے ساتھ ہو تو یہ سفر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا۔ تو اہل عرب جیسے ہی محرم ہوتا تھا ختم، تو اگلے مہینے میں اپنے گھر بار کو چھوڑتے تھے کاروباری سفر کے لیے اور جہاد اور جنگ و جدل کے لیے۔ تو جب ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے نا، تو ان کے لیے بولا جاتا تھا کہ سافر المکان، کہ انہوں نے اپنی جگہ، اپنا گھر خالی کر دیا۔ اس لیے اس مہینے کا نام سفر المظفر رکھا گیا کہ گھر خالی ہو جایا کرتے تھے مردوں سے۔ اب اس مہینے کو کسی نہ کسی طرح سے لوگ نحوست کے ساتھ یا بدشگونی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحوست اور بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی شخص، کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کو اللہ کے سوا نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا، کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ نفع بھی دے سکتا ہے یا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فلاں مقام یا جگہ وہ نفع بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اور کسی چیز کے بارے میں، کسی درخت کے بارے میں، کسی اشراط الارض کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ بنا لینا کہ اگر اس کو راضی نہ کیا گیا یا معاشرتی رسموں کو نہ اپنایا گیا تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر وہ رسمیں اپنا لی جائیں تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرب کے اندر بھی کچھ ایسی رسمیں تھیں کہ جو بدشگونی اور نوسط کے طور پر لوگ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر وہ سفر کرنے کے لیے نکلتے تو ان کے راستے میں سے کوئی کالی بلی گزر جاتی پہلے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے یہ سفر سود مند ثابت نہیں ہوگا، یہ فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا وہ سفر کو مؤخر کر دیتے کہ آج نہیں، کل یا پھر کسی دن سفر کے لیے نکلیں گے۔ ایسے ہی اگر دکان کھولنے پر صبح ہی کوئی شخص ادھار کرنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ آج کا سارا دن مندے میں جائے گا۔ یہ ایک دماغ کے اندر تصویر بٹھائی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ایسے ہی کوئی بھی کام وہ سفر کے مہینے میں شروع نہیں کرتے تھے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا ہے، ہم اگلے مہینے میں کوئی کام جا کر شروع کریں گے۔ محرم اور سفر کو تو وہ سوگ کا مہینہ اور احتیاط کا مہینہ گردانتے تھے۔ تو ماہ سفر کے تعلق سے عرب کے اندر یہ اتنی توہم پرستیاں تھیں کہ بعض اوقات اس ماہ کو جو ماہ سفر ہے نا، وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ سفر کو پہلے کر لو، محرم کو بعد میں کر لیتے ہیں، نام ہی رکھنے خود رکھ لیں گے۔ تو ان کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہینوں کا نام بدلنا یا ان کا مقام بدلنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اس کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ اور عزیز بھائیو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس اسلامی مہینوں کے نام پہنچے ہیں نا،
ان کے نام میں اور آپ نے نہیں رکھے، خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی، احادیث کے اندر، اور صحابہ کرام نے ان کی ایک باقاعدہ ترتیب رکھی ہے۔ یہ اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے کہ کسی چیز کا نام رکھ لیں، تبدیل کر دیں، لیکن آج کل ہم بعض اوقات مسلمانوں میں بھی یہ عمل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی مہینوں کے نام تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا نا، تو یہاں پر بعض لوگ ربیع الاول کا مہینہ ربیع النور بھی رکھتے ہیں کہ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد القادر جیلانی کی مناسبت سے کسی مہینے کا نام ربیع الغوث بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس مہینے کا کیا نام رکھنا ہے، اور ربیع النور شریف وہ نام اس لیے رکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں نبی کریم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ صحابہ کی باقاعدہ جماعت بیٹھی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا چاہیے، تو انہوں نے ہجرت مدینہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا اور محرم کو پہلا مہینہ گردانا۔ اب اگر صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم کس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس مہینے کا نام ربیع النور شریف رکھ دیتے، ربیع الغوث رکھ دیتے۔ جب ایک کام بہترین دور کے لوگوں نے نہیں کیا تو ہماری کیا اوقات اور جرت ہے کہ ہم مہینوں کے نام تبدیل کرتے پھر۔ اور اس مہینے کے اندر بدشگونی یا نوست سمجھنا، اس کے بارے میں صحیح البخاری کی حدیث ہے، ولا طیرۃ ولا سفر، کہ کوئی بدشگونی نہیں ہوتی اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ باقاعدہ نبی کریم نے الفاظ کے ساتھ فرما دیا، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ عرب میں نبی کریم کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اور بہت سارے جاہل، علامہ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو جاہل کہا گیا، اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر سے رکے رہتے ہیں، کہیں جانا ہو نا کوئی کاروباری یا خاندانی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں نہیں سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، اور ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بدشگونی کی جنس ہے جسے منع کیا گیا، یہ منع ہے کہ اس مہینے کے اندر سفر نہ کیا جائے یا کوئی کاروبار نہ کیا جائے۔ اور عزیز بھائیوں، بہت سارے علماء کا موقف اس مہینے کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے اور کہتے تھے، اہل جاہلیت وہ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، چنانچہ رسول اکرم نے ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا۔ یہ باطل نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو بدشگونیاں ہم پالتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اکثر لوگ گھروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں منع بھی کر رہا تھا کہ آج نہ جاؤ۔ بھئی ہمیں تقدیر کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ کسی کے گھر کی چھت گر گئی تو کوئی کہتا ہے میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ آؤ چلتے ہیں دکان پر، میں کہہ رہا تھا میں تو نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا۔ بھائیو، ہم اللہ کی تقدیر پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تقدیر کا تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، ہم نے تو اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کام کرتے جانا ہے۔ اب اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار ہیں کہ سب سے پہلی بات کا یقین ضروری ہے کہ انسان نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ ہم نے جو عمل کرنا ہے نا وہ نیکی کا ہے، برائی کا ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہوا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر صحابہ کرام نے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کہ جب اللہ کی کتاب کے اندر ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نقطے کو سمجھو، اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ تم یہ کرو، حکمن نہیں لکھا۔ اللہ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کو ہمارے بارے میں ایڈوانس علم ہے، آگے کا علم ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ موبائل خریدتے ہیں نا، ڈبہ پیک موبائل ہو یا کوئی گھڑی خریدیں، اس کے اندر جو موبائل بنانے والا ہے نا وہ ایک چھوٹی سی کتاب ڈالتا ہے کہ اگر تم موبائل کے ساتھ اس طرح سے کرو گے، ساری رات چارجنگ پہ لگا جائے گا تو اس کی بیٹری پھول جائے گی۔ اب بیٹری ابھی پھولی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر اس کو پانی میں گراؤ گے تو یہ اس کا سافٹ ویئر خراب ہو جائے گا۔
ابھی پانی میں گرا نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہے بنانے والے کو کہ اگر اس کو اس چیز میں ملوث کیا جائے گا تو یہ خراب ہو جانا ہے۔ ایسے گھڑیوں کے بارے میں بھی اللہ انسان کے موجد ہیں، اللہ انسان کے بانی ہیں، اللہ انسان کے خالق ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے اور جو کیا کرے گا اس کے بدلے میں کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض، کہ کوئی بھی مصیبت جب زمین پر پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت یہ حادثہ پیش آنا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ پیش آتا ہے نا کہ ایک شخص کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا کہ اتنے بجے اس کی جان نکالنی ہے اور فلاں جگہ پر نکالنی ہے۔ اب وہ بندہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وہاں پہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس بندے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ مجھے نا اس بندے سے خوف آ رہا ہے، آپ کسی جن کو، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے فلاں علاقے میں چھوڑا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس بندے کی موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، وہاں پر اس کی جان کیسے نکالوں؟ اب اللہ کی تقدیر کیسے غالب آئی؟ وہ بندہ خود سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں نہیں بیٹھنا ہے، جنوں کو یا ہوا کو حکم دو کہ مجھے وہاں پہ چھوڑا ہے۔ وہ جیسے ہی ان کو حکم دیا گیا وہاں پہ چھوڑا، اسرائیل وہاں پہ پہنچے اور اس کی جان قبض کر لی۔ اب اگر اس کا کوئی خاندان کا بندہ یہ کہے کہ یہاں پر محفوظ بیٹھا ہوا تھا وہاں کیوں چلا گیا، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ یہ ہونا ہوتا ہے، آرام سے گھروں میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک محلے میں کسی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اٹھے جائے وہ وہاں پہ جاتے ہیں لڑائی چھڑوانے کے لیے، جھگڑے میں اس کے سر پہ کوئی اینٹ لگتی ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کئی واقعات ہو چکے ہیں، اس کو گولی لگی وہ فوت ہو گیا، اس میں نہ کوئی اس کا قصور ہے نہ گھر والوں کا قصور ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آ گئی، وہ لے گی تقدیر اس کو وہاں پہ۔ آپ نے یہ پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ وہ اینگرو کے مالک جو تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ٹائٹینک جہاز دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ اب لوگ یہاں پر تبصرہ کر رہے تھے کہ یار وہ پاگل آدمی تھا کہ سمندروں کی تہہ میں چلا گیا، وہ کوئی پہلا بندہ نہیں گیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہو کے آ چکے تھے۔ اس کی تقدیر اس کو وہاں پر لے گئی، اس کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، اس نے جانا تھا۔ جب اللہ کا امر غالب آتا ہے تو کوئی شخص روک نہیں سکتا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی ڈر اور وہم سے گھر سے باہر نہ نکلے کہ باہر کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو ہم تو زلزلے سے اور بارشوں سے گھروں کی چھتیں اور دیواریں گنتے ہوئے بھی سنتے ہیں کہ فلاں گھر کی چھت گری، اتنے افراد فوت ہو گئے۔ اب پھر کدھر جائے بندہ؟ کوئی مضبوط بنکر بنا کر اس کے اندر رہے کہ اب یہ چھت بھی نہ گرے۔ اللہ کی تقدیر نے غالب آنا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر انسان اپنے معمولات کو نہ چھوڑے کہ میں کام چھوڑ کر ڈر کے بیٹھ جاؤں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ دوسری بات پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشورى کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پڑتی ہے۔ ہم اپنے اعمال ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ مصیبت ہم پر آ جاتی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ ہمیں صرف اتنا نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ اللہ نے جتنا نقصان میرے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا وہ پہنچ کے رہے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ جو اہل ایمان ہے وہ کبھی بھی اللہ کی سوچ کو اپنے دماغ سے باہر نہ نکالے۔ میرا نفع ہوا، میرا نقصان ہوا، میرے رب کی مرضی سے ہوا۔ میرا اللہ چاہتا تھا کہ اس بندے کو نفع ہو جائے، ہو گیا۔ میرے رب کی رضا اسی بات میں تھی کہ میرا کاروبار ڈوب جائے، ڈوب گیا۔ لوگ اس بات پر خودکشیاں کرتے ہیں۔ کرونا 2020 میں جب آیا نا تو ملتان کے اندر ایک بڑا پرانا سکول چل رہا تھا، اس کے پرنسپل نے باقاعدہ وہاں اپنے دفتر کے پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کی۔
اور نیچے خط لکھ کر گیا تھا کہ میں اتنے عرصے سے اسکول چلا رہا تھا، قرضے میرے اوپر بڑے چڑھ گئے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اب میں کیسے یہ میرے قرضے اتریں گے، کیسے میرے معاملات درست ہوں گے، لہٰذا میں خودکشی کر رہا ہوں، میں ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات اس کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکے گی، وہ بچ نہیں سکے گا۔ مومن مسلمان اور مرد کی تو اللہ نے شان ہی یہ رکھی ہے کہ وہ مسائل کا اور مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ گھر میں فاقے آتے ہیں، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، فصلیں ڈوبتی ہیں، مال چھن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، تمہیں ڈرا کر، کافر کا غلبہ ڈال کر، اتنا خوف آئے گا تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوک دے کر آزمائیں گے، تمہارے گھر میں آٹا نہیں ہوگا، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری دکانداری تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، اس میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، کاروبار گھاٹے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، ہم آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب بچوں کو مار کر ان کی موت سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے اناج میں پھلوں میں کمی کر دیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان ساری مصیبتوں کے اوپر جو صبر کرے گا ان کو خوشخبری سنا دو۔ فوت کی ہوئی، اللہ تیرا تھا، میں صبر کرتا ہوں۔ کاروبار ڈوب گیا، بیٹھ گیا، اللہ میرا کام محنت کرنا ہے، جو میرے نصیب میں تو نے لکھا ہے مجھے تو اتنا ہی ملنا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ گھر میں مال کی قلت ہو گئی، اے میرے اللہ جو تو نے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میں صبر کرتا ہوں۔ مالی لحاظ سے اس وقت کا مسلمان صحابہ کرام میں سے بیشتر صحابہ سے امیر ہے۔ پڑھیں سیرت صحابہ، ہمارا غریب ترین آدمی صحابہ کرام سے امیر ہے مالی لحاظ سے جو نبی کریم کے دور میں تھے، سوائے چند ایک صحابہ کے۔ لباس کے لیے ایک ایک چادر ہے، نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں، کئی دن تک فاقے ہیں، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی رہائش نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں صبر کر کے۔ آپ دیکھیں نا، غزوہ بدر جب ہوئی ہے رمضان المبارک کے اندر، شدید گرمی، اب تو موسم کچھ بہتر ہے، ہمارے ہاں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو ہم تو مسجد میں اس پنکھے کے اندر نماز پڑھنا بھی مشکل سمجھتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام بے سر و کفن، نہ کوئی سواری، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی گھوڑا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، ہاتھ میں کھجور کے چھاپے اٹھا کر، سحریاں کھائی ہوئی کوئی نہیں، کمزور حالت کے اندر میدان جہاد میں نکل پڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا، نہیں رکے، صبر کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل وقت آ جائے تو کسی توہم پرستی میں نہیں پڑنا، یہ نہیں کہنا کہ سفر کے مہینے سے ہو گیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں اس کو 13 تیجی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کہ سفر کے پہلے 13 دن منحوس ہیں، یہ لوگ لفظ بولتے ہیں۔ ہاتھ سے گر کر برتن ٹوٹ گیا تو وہ کہتے ہیں اب سارا سال ہی برتن ٹوٹتے رہیں گے۔ تو اس طرح کی توہم پرستیاں اسلام نہیں مانتا۔ فرمایا سورہ فصلت کے اندر من عمل عملا صالحا، کہ جس بندے نے بھی نیک کام کیا فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے کیا ہے، ہمارے نیک عمل کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا کریں گے تو وہ بھی اپنے لیے، کسی غلط کام سے عذاب ہمارے اوپر آئے گا تو وہ بھی اپنے عمل سے، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ کئی لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہمارے لیے ہی رکھی ہوئی تھی، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جتنا اللہ نے مجھے آپ کو نواز دیا ہے ہم اس کے مقابلے میں کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی بیہودہ رسمیں ہیں ہمارے دیہاتوں کے اندر، میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں شہروں کے اندر بھی لوگوں میں یہ رسمیں رائج ہیں کہ نہیں ہیں، یہ جس رات کو چاند گرہن لگا ہو نا یا سورج گرہن،
تو حاملہ عورتوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ چلو پھرو، اس چاند گرہن کا اثر بچے پہ پڑے گا. یہاں تک لوگ کرتے ہیں کہ عورت حاملہ جانوروں کو اٹھاتے ہیں کہ یہ جانور کے بچے کے اوپر چاند گرہن کا یا سورج گرہن کا اثر ہوگا. یہ مسلمانی ہے. عجیب عجیب توہم پرستیاں. 11ویں شریف نہ دو گے تمہارا جانور مر جائے گا، بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی. یہ توہم پرستی ہیں. جب ہم اللہ سے ہٹ کر کسی بھی ذات کو، کسی ہستی کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگ جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ ہے. ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس سے تو روکنا چاہے اسے دے ہی کوئی نہیں سکتا. تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں عربی کا جملہ، پھر اس پر غور و فکر بھی کریں. اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ نے ہمیں جسمانی نعمتوں پر غور کریں. جائیں کسی دن شیخ زید اسپتال، میو اسپتال، سروسز اسپتال، جناح اسپتال، جنرل اسپتال، وہاں پر آپ وہ آپریشن والے جو وارڈ ہیں وہاں پر دیکھیں کہ لوگوں کے پورے پورے جسم کھلے پڑے ہیں. آپریشن ہوا پڑا ہے، کھولا پڑا ہے، اندر سے جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہیں. کسی کے گردے فیل، کسی کے پھیپھڑے فیل، کسی کا دل کا مسئلہ، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی، بیچ میں راڈ گزرے پڑے ہیں. میں اور آپ کتنی اللہ کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں. جتنا اللہ نے مجھے آپ کو دے دیا ہے ہم تو اتنا بھی شکر ادا نہیں کر رہے. اللہ نے ہمیں بچوں کی نعمت سے نوازا، اپنے گھر دیے، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے نعمتیں عطا کی، پھر بھی نہ شکریہ. تو عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، لوگ ڈر کر بعض اوقات حلوے تقسیم کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں وہ ایک لفظ بولا جاتا تھا گگنیاں. یہ گندم جو ہے نا، اس کو ابال کر اس کے اوپر شکر اور گڑ ڈال کر تقسیم کیا جاتا تھا سفر کے مہینے میں کہ گگنیاں تقسیم کرو، یہ منحوس مہینہ ہے، 13 دن 13 تیجی کے ہیں. یہ جاہلانہ کام ہے. ایمان والا ایسی حرکتیں نہیں کرتا. ہاں، اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا ہے تو سارا سال ہی دیتے رہیں. آج دیں، شام کو دیں، دوپہر کو دیں، کل دیں. جب بھی اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کریں گے بلائیں ٹلیں گی. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصر کے ایک عالم دین ہیں شیخ فتحی جمعہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں نا صدقہ خیرات کی فضیلت لکھی ہے کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا قبول ہوتا ہے، کتنی بلائیں اس سے ٹلتی ہیں، کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ہاں اللہ نے 3 بیٹیوں کے بعد 8-9 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور وہ بیٹا اتنا بیمار تھا، کمزور تھا کہ ہمیں ایمرجنسی میں لے جانا پڑا. اب کہتے ہیں میں اور میری بیوی اسپتال آئے بچے کے ساتھ. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگلے 12 گھنٹے جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں بچے کے لیے. اگر یہ بچہ 12 گھنٹے نکال گیا تو اس کا زندہ رہنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 12 گھنٹے ہی اہم ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں گھر کچھ سامان لینے کے لیے چلا گیا. جیسے اسپتالوں میں ہم جاتے ہیں، کوئی بستر لے لیا، کوئی برتن لے لیا. تو میں نے بیگم کو کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھو بچے کے پاس، میں کچھ ضروری سامان لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں میں گھر گیا تو میرے گھر کے سین میں نا ایک بلی پھر رہی تھی، میاؤں میاؤں کر رہی. میں نے محسوس کیا کہ اس کو بھوک ہے. تو میرے گھر کے اندر 2 چیزیں موجود تھیں، دودھ تھا اور تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا تھا. میں نے اس بلی کے سامنے دودھ رکھ دیا اور وہ جو تھوڑا بہت گوشت پڑا ہوا تھا وہ پھینک دیا کہ اللہ کی مخلوق تو کھا لے. کہتے ہیں جب میں سامان لے کر واپس آیا نا تو میری بیگم میرے بچے کے وہ بیڈ کے ساتھ ایسے سر لگا کر نا سوئی ہوئی تھی. تو میں نے جب ان کے کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا تو وہ اچانک جیسے ڈر کر بندہ اٹھتا ہے نا، تو وہ اٹھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا خواب ہے. کہتی ہے کہ آسمان سے ایک بہت بڑی چیل آتی ہے ہمارے بچے کو اٹھانے کے لیے، اور اس جیسے چیل بچے کے پاس آتی ہے تو ایک بلی زور سے اس چیل پر جھپٹتی ہے. ایک دفعہ جھپٹی، اس نے دوسرا حملہ کیا، بلی نے پھر اس چیل پر حملہ کیا. پھر وہ تیسری مرتبہ جھپٹی، بلی نے پھر حملہ کیا. تو شیخ فتحی جمعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ہمارا صدقہ قبول کر لیا.
یہ جو بلا جو مصیبت آسمان سے آ رہی تھی، میں جس بلی کو جو رزق دے کر آیا ہوں اللہ نے میرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب بھی آپ کسی غریب انسان کو، کسی مجبور کو، اور غریب سے یاد رکھیے گا، آج کل غربت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اسی مسجد کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے محلوں میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو کسی کو کہہ ہی نہیں سک رہے بیچارے، ان کی زبان اجازت ہی نہیں دے رہی کہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، مجھ سے بجلی کے بل نہیں ادا ہو رہے، میں بچوں کی دوائیاں نہیں لے پا رہا، مجھ سے گھر کے کرائے نہیں دیے جا رہے۔ ڈھونڈیں، خود بخود ڈھونڈ کر ان کی کوئی اعانت کریں، ان کی مدد کریں، اور اگر ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں ان کے گھر میں کچھ چیز غائبانہ طور پر بھجوا دیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم شیخ اسماعیل ہانیہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ فلسطین کی تحریک کے ایک سرکردہ مجاہد شہید ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ہم ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد باقی سنن وغیرہ ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا نا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے اسلام کی خبر نبی کریم تک پہنچی، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ نجاشی وفات پا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اب ہمارے ہاں نا مارکیٹ میں کچھ خبریں اور بھی چل رہی ہیں کہ دیکھیں وہ تو شیعہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تھا، ہم اس کا جنازہ کیوں پڑھے؟ کوئی کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ شیعہ نے پڑھایا ہے تو ہم کیوں پڑھیں سنی؟ عزیز بھائیو، یاد رکھو اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے، اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے۔ وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا اور یہود کے خلاف برسر پیکار تھا جہاد میں، تو ہم اس کے ظاہر کے مطابق ان کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، باقی اس کے جو معاملات ایمان، عقیدہ، عمل کے تھے وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اور آپ نے نہیں فیصلہ کرنا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے فیصلہ۔ تو ایسا بندہ، شیخ عبدالرحمن عابد کا وہ ایک ویڈیو کلپ بھی چلتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی اہل تشیع کافر ہے یا مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی اہل تشیع کے بارے میں نہیں پتا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو اس قرآن پر ایمان نہ رکھے، جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کرے اور ان کو گالم گلوچ کرے، وہ مسلمان نہیں، وہ چاہے شیعہ ہو یا جو مرضی اپنے آپ کو کہلاتا ہو۔ تو ہم نے بظاہر اس کی زبان سے نہ کوئی ایسے کلمات سنے، بلکہ ہمارا جو مسلم میڈیکل مشن ہے، ہماری جماعت کا مسلم میڈیکل مشن فلسطین میں کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کئی کاروائیاں اور ان کی معاونت کی ہے۔ تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب درست کر لیں۔